المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن کو نازل فرمایا اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اس میں واضح بین روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصل قرار دیا. اس کتاب کو کئی معنی میں فیصل ہے، حق کو باطل سے الگ کر دینے والی، صحیح کو غلط سے، اور آدمی کے اپنے منہج اور عقیدے کے بارے میں بھی فیصلہ دینے والی کتاب ہے. جیسا کہ میں نے کل کچھ اس سلسلے میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کا منہج اور عقیدہ گمراہ افراد کے مطابق ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ فرقان فیصلہ کرنے والی، چھانٹ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب میں اس کا منہج اور عقیدہ اللہ کے انبیاء کرام کی مخاطب قوموں کا، گمراہ قوموں کا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بیان فرمائی، عقیدے اور منہج کے ساتھ ساتھ آدمی کو جو دیکھنا ہے اس کے اعمال کیا ہے. ایک آدمی اگر اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی تعلیمات کے مقابل باپ دادا کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ حق پر ہونے کا درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دعویٰ انبیاء کرام کے سامنے ان کے مخالفین نے کیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے کہا قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے. جو آدمی قرآن و حدیث کے مقابل اپنے باپ دادا کی پیروی کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کو ایسے منہج اور عقیدے کے ماننے والوں کو کس کھانے میں رکھا ہے. اللہ کے نبی نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو تمہارے رب نے نازل کی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع اور پیروی کریں گے. اب اللہ کے نازل کردہ دین قرآن اور حدیث کے سامنے جو باپ دادا کی بات کو پیش کرے وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ، اپنے آپ پر یہ دعویٰ نہ لاگو کرے کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ یہ تو مشرکین مکہ کا نعرہ تھا. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کی اتباع پیروی کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا عقل سے پیدل اور ہدایت سے دور. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا جو باپ دادا کی اتباع پیروی کرتا ہے، دین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قیدیوں کو دعوت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نام ہے یہ تمہارے باپ دادا نے ما نعبدہم الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو اللہ کو تو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے بنائے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی. تو اللہ کی نازل کردہ وحیوں کو، جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جو اللہ کی نازل کردہ وحیوں کی پیروی کرتا ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات کو مانتا ہے، قرآن نے اہل حق کی صفت یہ بیان کی ہے اور باطل کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے سامنے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے سامنے کہتا ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے اتباع پیروی کریں گے. اب آدمی خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے. شخصی اعتبار سے آدمی غور کرے، انفرادی اعتبار سے بھی. اللہ نے قرآن کو فرقان کا ہے، فیصلہ کرنے والی. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اگر آدمی عقل کا استعمال کرے گا افلا تعقلون تو اپنے آپ کو اس میں پائے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے احنف بن قیس
جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کس میں؟ تمہارا ذکر ہے، تو وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا قرآن لاؤ میں دیکھوں قرآن میں میں کہاں ہوں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو اس میں ہمارا ذکر ہو، میں پڑھ رہا ہوں میرا، آپ پڑھ رہے ہیں آپ کا، تو وہ کہنے لگے میں تو نبی کے دور میں نہیں تھا، میرا ذکر کیسے ہے؟ آج کے دور میں ہمارا ذکر کیسے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ انہوں نے جب اپنے غلام کو قرآن لانے کا کہا تو قرآن لایا، وہ آپ نے پڑھنا شروع کیا، پہلی آیت کھولی تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے وہ نیک بندے جو راتوں کو اپنے بستروں سے اپنے پیٹ کو الگ کرتے ہیں اور اللہ کے جناب میں جنت کے لالچ، تمنا اور جہنم کے خوف سے اللہ کے جناب میں کھڑے ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ رونے لگے، کہتے ہیں یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو راتوں کو کچھ حصہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی میں نہیں ہوں۔ نیک افراد کا تذکرہ آ رہا ہے، کچھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں سب کچھ اپنا قربان کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ سارے تذکرے نیک بندوں کے آ رہے ہیں کہ الذین یذکرون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تنگی میں اور کشادگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر معاف کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نیک بندوں کا تذکرہ، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کن کو جنت دینے والا ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ میں نہیں، پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، نیکی بھی کی اور گناہ بھی، رونے لگے، کہتے ہیں یہ تو میں ہوں رب العالمین، مجھ سے نیکیاں بھی ہوئی رب العالمین، مجھ سے گناہ بھی ہوا، یہ تو میرا تذکرہ ہے، اللہ تو نے مجھ کو بھی فراموش نہیں کیا، میرا بھی ذکر کیا ہے، یہ میں ہوں۔ اور پھر اللہ کے جواب میں اگر غلطی ہوتی ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، رونے لگے، کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں اللہ، تو نے میرا بھی ذکر کیا۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے۔ کیسے ہمارا ذکر ہے؟ اللہ مجرمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مجرم اور گنہگاروں کو یہ سزا دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو جرائم اور گناہ سے بچائے، اگر ہم وہ نہیں ہے تو سمجھ لیجیے یہ ہمارا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو میں جنت عطا کرنے والا ہوں۔ اگر وہ نیکیاں ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس عمل کا صلہ اور بدلہ جنت دوں گا۔ اللہ رب العالمین اگر قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں میں سچے کے سچوں کے ساتھ ہوں، پھر یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر۔ اگر ایک آدمی جھوٹا ہے تو وہ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر لعنت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارا تذکرہ اس انداز میں کیا۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، اس میں ہماری ہدایت، ہماری رہبری، ہماری رہنمائی، ہماری شخصیت کے نکھار کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ قرآن کریم جب آدمی اس انداز میں پڑھے گا، سمجھ لیجیے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ زمخشری کی تفسیر کشاف جو ہے 40 جلدوں میں، 36 جلدوں میں بھی بعض جگہ چھپی ہے، اور امام راضی کی تفسیر راضی یہ سب پڑھ جائے آدمی، لیکن جب تک اس کو یہ نہ ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک وہ اس انداز میں نہیں پڑھتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آسمان سے جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ پر میرے لیے اتارا ہے، مجھ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جھوٹ نہ بولو، اے میرے بندو گناہ نہ کرو، اے میرے بندو نافرمانی کے کام نہ کرو، اے میرے بندو کسی کا ظلم، کسی کا مال ظلمن ہڑپ نہ کرو، اے میرے بندو کسی کو برے لقب کے نہ پکارو، اے میرے بندو کسی کو جھڑکو نہ، کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے
اے میرے بندو نماز کو قائم کرو، سچ بولو، نیکی کرو، نیک کام میں تعاون کرو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ان کا بدلہ میں جنت دوں گا، تو یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر اس کتاب کی تلاوت کریں کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے اتاری ہے، اور اس میں جن لوگوں کی کامیابی کا تذکرہ ہے وہ ایسے بننے کی کوشش کریں، ناکامیوں پر جو عذاب ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تلاوت کلام کی حق الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ کا یہی ہے کہ برائی جو بیان کی گئی ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں، نیکیاں جو بیان کی گئی ہے اس کو کریں، جہنم میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں اپنے آپ کو اس سے بچائیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے، جہنم کی 3 مرتبہ پناہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک توبہ اور استغفار کا، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث کو آدمی یاد رکھے کہ اللہ کی جناب میں بندہ اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ کو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ بندہ جب یہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے غلطی کی، گناہ کی، اس نے توبہ کیا، اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اس نے جانا کہ اس کا اقرب ہے جو اس کو معاف کرنے والا ہے، میں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میرے عظمت و بڑائی، میری جلال اور کبریائی کی قسم میں نے اپنے بندے یا بندی کو بخش دیا۔ چند قطرے آنسو جو اللہ کے جناب میں آدمی کے گر گئے سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہترین آنکھ اور بہترین وہ ہے جس کا ایک آنسو تنہائی میں اللہ کے خوف سے گر جائے، اللہ کے ڈر اور خوف سے گر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو توبہ اور استغفار کرنے والا رب العالمین جہنم کے عذاب سے غلو خلاصی، جنت کے حصول والے اعمال کرنے والا بنا رب العالمین۔ اے اللہ کلام پاک کو پڑھ دے، تیری نازل کردہ ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما۔ اے اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق دے رب العالمین، گناہوں سے بچنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك۔